ہم نے رفع الیدین کا سجدوں کے درمیان بھی ذکر ہے، لیکن آپ صرف رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والا کرتے ہیں، سجدوں کے درمیان والے کا ذکر نہیں کرتے. یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا ذکر نہیں کرتے؟ میں نے ذکر کیا، میں تو کرتا بھی ہوں. چلو میری ویڈیو ریکارڈ ہے. لوگوں سے باتیں سن کے تو نہ چڑھا کرے. یہ نہیں وہ دیوبندی بریلوی نہ پٹی بڑھا دیتے ہیں جی ان کو کہ سجدوں والا بھی کرو، وہ وہی کرتے ہیں. کرو گے کرو، نکلو باہر، بس بس نکل گئی وہاں. کرتے ہیں، کرو آپ شروع کرو، ویو کرتے ہیں ہم. چلو تو پتہ نہیں کٹی وٹی بلا اللہ نے تو چھٹی ہے. جب خالد بن ولید ایک قبیلے کچھ لوگوں کو غلط فہمی کی وجہ سے قتل کرایا تو ان پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ بس وہ طویل کی غلطی کی وجہ سے اسے ہوا. نبی علیہ السلام نے بہرحال کہہ دیا تھا بخاری میں کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں اے اللہ. لیکن وہ جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کا جو بلڈ منی تھا وہ نبی علیہ السلام نے خود دیا تھا. اگر زکوٰۃ نبی علیہ السلام کے زمانے میں رائج ہو چکی تھی تو پھر غریب صحابہ موجود تھے، حالانکہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کی مدد. تو غریب کا یہ مطلب تو نہیں ہے غریب نے امیر ہو جانا ہے زکوٰۃ لے کے، مطلب اس کی بیسک نیڈز پوری ہو. یہ تو فرق ہمیشہ رہے گا. مجھے بتائے اگر غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو آپ لوگ تو باہر ٹینٹوں میں بیٹھیں گے، کوئی مزدور ملے گا آپ کو مکان بنانے کے لیے؟ یہ بھی افغانیوں کو نکال رہے ہیں نا. پنجابیوں سے تو ایک سال میں اتنا وہ کھدائی والا کام نہیں ہونا جتنا وہ ایک دن میں کھود دیتے ہیں. لاکھ پتہ جائے گا انہوں کو. تو یہ دنیا میں یہ والا فرق تو ہمیشہ رہنا ہے. سارے غریبوں نے امیر نہیں ہو جانا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں بیسک نیڈ پوری ہوں گی کہ کوئی بھوکا مرے نہ، اس کی بیسک نیڈ پوری ہو جائے بس. امیر اور غریب کا فرق تو ہمیشہ رہے گا. یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے. یا رسول اللہ مطلب خالی یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی چیز ہوگی نا. جس طرح دروشی میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، بالکل درست ہے. یا رسول اللہ پہ عقیدہ، میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے. نماز میں ہم یا نبی اللہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل درست ہے. قبر رسول پر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، بالکل درست ہے. آپ علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے لیے لبیک یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے. یا رسول اللہ مدد نہیں آپ نے کہنا، یہ ذہن میں رکھیے گا. رسولوں اور ولیوں کا واسطہ ڈال کر مانگنا، جی واسطہ نہیں ڈال کے مانگیں گے آپ، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں گے. اس کو وسیلہ اور توسل کہا گیا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. وسیلے کے نام پر دھوکہ، وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، 1010 نمبر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑتا تو وہ دعا کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہو کر دعا مانگتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں ان کے وسیلے سے. یعنی وہ دعا کرواتے تھے. تو وسیلہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود ہے. باقی یہ کسی کی دعاؤں سے لگانا اللہ تعالیٰ کو، اس طرح کا کوئی وسیلہ نہیں ہے جی. If یہ کیا لکھا ہے پیرنٹ از انوالوڈ ان ایکسٹرا، اچھا جی جی. آپ بھائی ماں باپ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے، خواہ وہ یہ ایک ورسٹ کیس ہو جو آپ نے ذکر کیا ہے یا کوئی بھی، اس میں آپ نے صرف ان کو سمجھانا ہے بس، اس سے آگے نہیں جانا. زبردستی والا معاملہ تو آپ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتے. ایک طریقے سے سمجھا ہی سکتے ہیں، خوف خدا دلا سکتے ہیں. وہ آپ کی رعیت میں داخل نہیں ہے، رعیت میں آپ کی بیوی اور بچے ہیں بس. شیعہ حضرات کے مطابق بخاری میں حضرت موسیٰ کی توہین کی گئی ہے. اس حدیث کا مطلب بتائیں. یہ جو میری ایک پوڈ کاسٹ بھی اویس ربانی صاحب کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں میں نے اس سارے واقعات کو ڈسکس کیا. یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں. پہلے تو قرآن پہ آئے نا. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے حضرت ہارون کی داڑھی کھینچ لی. یہ بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کتنی توہین ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی داڑھی کھینچے. ویسے یہ ہو سکتا ہے ایسے؟
ہم تو ایک دوسرے کی داڑھی کھینچنے کو غصے میں غلط سمجھتے ہیں. بھائی بشری تقاضا سا ہو گیا. اس طرح کے کئی بشری تقاضے قرآن میں انبیاء کرام کے رپورٹ ہوئے میں. اب اس طرح کے جو بشری تقاضے ہیں ان کو بنیاد بنا کے یہ کہنا ان کی توہین ہوگی، یہ بالکل غلط ہے. تو وہ پوڈ کاسٹ میرا انہوں نے ابھی اپلوڈ نہیں کی ہے، اس میں نے اس قسم کی ساری جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہے. ویسے مختلف کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے، یہ میرا ایک کلپ ہے، وہ دیکھ لیں، اس میں نے ان واقعات کو ڈسکس کیا. فی الوقت آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کھینچی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں. جب وہ کوہ طور سے واپس آئے تو بچڑے کو رب جو مانا ہوا تھا جن لوگوں نے، کیونکہ ان کو وہ نائب بنا کے گئے تھے، تو ذرا اس کا بتائیں اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ دیکھیں آئے بائے شاعر کی. تو پھر وہی بات کریں گے جو ہم کرتے ہیں کہ انسان ہے، بشری تقاضے، انسان ایسا ہو سکتا ہے. حضرت جبرائیل بشارت دے رہے ہیں حضرت مریم کو کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. ابھی پریگنینسی ٹھہری نہیں ہے، اس وقت آگے بشارت دے رہا ہے. اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور حضرت مریم کیا کہہ رہی ہے، میں مر کے مٹی ہو جاتی اس دن سے پہلے کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ان کو تو خوشی کرنی چاہیے تھی کیونکہ حضرت جبرائیل نے بشارت دی تھی. تو یہ کیوں کہا بشری تقاضا؟ انسان تو بہرحال انسان ہے، وہ حالات اور واقعات کے زیر اثر تو آتا ہے، ہو جاتا ہے ایسے انسان کے ساتھ. آج کے دور میں عام آدمی دین کیسے سیکھے جبکہ فرقوں میں بہت زیادہ اشکال ہے. کوئی نہیں ہے جی اشکال، قرآن پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر کلیئر ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ سارا فراڈ کر رہے ہیں. ایک ہفتے کی گیم ہے، سارا فراڈ آپ کو سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے عقیدوں سے شروع کریں نا. جو مولوی اپنی کتابوں کے انکاری ہیں، جب کتابوں میں گستاخیاں دکھائی جائیں تو ان کو کیسے جواب دیں؟ کوئی انکاری نہیں ہے. شیعہ کے علاوہ تو میں نے کوئی انکاری نہیں دیکھے، اسی لیے میں شیعہ کی گستاخیاں ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں ہماری کتابیں نہیں، ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو. وہ کہتے ہیں یہ تو آپ لوگ مانتے ہو نا، ہم تو اصول الکافی کی روایتوں کو بھی جعلی سمجھتے ہیں بعض. تو مسئلہ آتا ہے اہل سنت کا، تو اہل سنت کوئی نہیں بھاگتے جی، بالکل نہیں بھاگتے کتابوں سے. ہم نے جو گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں وہ مانتے ہیں. اس کا ثبوت ہے کہ انہیں مناظرے کیے ہوئے، بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ ہاں کسی آپ کے گلی محلے کے کسی مولوی نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا میں نہیں مانتا، تو وہ اس نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ، وہ جھوٹ بولا اس نے. یہاں پہ کئی لوگ غصے میں آ کے کہتے ہیں جی اے بخاری مسلم کو ہم نہیں مانتے. اسی مولوی سے کہنا جمعے میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں مجھے فتویٰ لکھ کے دے، فوراً بھاگ جائے گا. ویسے کر دے گا یہ بات کہ جی ہم نہیں مانتے بخاری کو. لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس طرح پولیٹیکل لوگوں کی پبلک میں سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے، علیحدگی میں اور ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی دو نمبری کرتے ہیں وہ. کیا صدام حسین ایک نیک انسان تھا؟ نیک کہاں سے تھا میرے بھائی، قاتل تھا، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے وہ. جب زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے آخر میں جمع کردہ مال پر، تو ایڈوانس زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک جواز کی حد تک کہ آپ نکال سکتے ہیں نا. ایڈوانس سے مراد یہ نہیں آپ نے اندازے سے ظاہرہ نکالی ہے نا، وہ تو حساب تو آپ نے اسی وقت ہی کرنا ہے. تو اگر زیادہ نکال دی ہوئی تو اس سے اگلے سال میں شفٹ کر دیں، اور اگر کم نکالی ہوئی ایڈوانس میں تو اور نکال دیجیے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے آپ کو. اندازہ تو ہوتا ہے نا انسان کے پاس. ہاں جو مال بعد میں ایڈ ہو جائے گا اس کی اگر ایکسٹرا بنتی ہوئی تو آپ اور نکال دیجیے گا. اور اگر زکوٰۃ ہم نے زیادہ نکال دی ہے اور بنی کم تھی تو اس سے اگلے سال میں شفٹ کر دیں اسے. اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو آسانی اس لیے تھی کہ بعض اوقات کسی شخص کی زکوٰۃ کے مد میں پیسے ختم ہو گئے ہوتے ہیں اور اس کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، تو بھائی ضرورت تو اب ہے نا اس کو، تو ٹھیک ہے تمہارے پاس اگر پیسے ہیں تو اس سے اگلے سال والی زکوٰۃ میں سے ایڈوانس نکال کے دے دو. آج کے دور میں کسی فرقے کی پیروی کرنی چاہیے؟ نہ آج کے دور میں نہ پہلے. قرآن و سنت کی پیروی کرے. ہماری پوری دعوت ہی اسی کے اوپر ہے. ہم جو امت مسلمہ کے فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کا حکم پورا کیا، یہ آپ کے اوپر فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ
ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے انہیں بخش دے. تو قرآن میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. قرآنی حکم پہ آپ عمل کرتے ہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو جنازے میں آپ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں, اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا مانگو. تو وہ آپ قبر پہ دعا مانگتے ہیں. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی قبرستان جاتے تو آپ دعا مانگتے اور صحابہ کو یہ تعلیم کرتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. تو یہ ان ساری چیزوں کا اسے فائدہ ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے درجات بلند کیے گئے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھائی چیز. تو اس شخص نے پوچھا یا اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے, اس کی برکت سے میں نے تیرا یہ درجات بلند کر دی. بالکل صحیح حدیث ہے. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. بخاری میں حدیث ہے سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا, پیچھے سے میری ماں فوت ہوگی. اب میں اس کی طرف سے اگر کوئی صدقہ اور خیرات کروں تو میری ماں کو فائدہ ہوگا. آپ نے فرمایا ہوگا. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا, اس کنویں کا نام پڑ گیا ام سعد کا کنواں. یعنی ماں کے مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دیا. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں. ایصال ثواب کے 10 طریقے ویڈیو میں نے تفصیل سے ڈسکس کیے. نماز قضا ہونے کی صورت میں اگلی نماز سے پہلے پڑھنی ہوگی کیا فرض پڑھنے کافی ہے؟ جی فرض پڑھنے کافی ہوں گے, اور کوشش کریں اگلی نماز سے پہلے ہی پڑھیں تاکہ ترتیب نمازوں کی قائم رہے. پھر زندگی موت کا بھی نہیں پتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے, اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. یہ حدیث جو ہے نا بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, لیکن مسلم میں یہ کافی لمبی حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رات کو مشورہ کیا. صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ رات کو آرام کر کے صبح اٹھ کے فجر پڑھیں گے. نبی علیہ السلام کو پتا تھا سفر ہے, آگ نہیں کھلے گی. بہرحال آپ نے صحابہ کا مشورہ مانا. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مشرق کی طرف کھڑے ہو جائے, اپنے اونٹ میں بیٹھ کے مشرق کا رخ کر لیں, اور جیسے ہی صبح صادق شروع ہو تو ہمیں جگا دیں. اللہ کا کرنا ہوا وہ بھی سو گئے. اور جب سورج بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. پھر باقی صحابہ اٹھے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تو یہاں سے نکلو نا, یہاں پہ تو شیطان کا غلبہ ہوا ہے. پھر آگے جا کے آپ نے اذان کہلوائی, پھر نماز پڑھائی, اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہ نماز کا وقت ہے. اچھا سورج بلند ہے اور نبی علیہ السلام نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھائی ہے, لیکن اس کو کوئی روٹین نہیں بنا سکتا کہ میں روزانہ ہی مطلب اس ٹائم اٹھ کے نماز پڑھوں گا, ہے نا. یہ جو ہے نا کام غلط ہو جاتا ہے نا, پھر لوگ اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ مجبوراً والا معاملہ ہے. ایک بندہ روزانہ رات کو 2-2:30 بجے سوتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, تو جلدی سو نا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا ایک اور مدنی پھول ملا اس واقعے سے کہ حضرت بلال کی وجہ سے سورج رکا نہیں ہے, سورج پھر بھی نکل آیا. وہ کوالی تو اڈی جڑی ہے نا بزرگ والی, وہ جالی نکلی. ہاں بالکل, حضرت بلال بھی سوئے رہ گئے.